بیٹھ جاؤ نیچے، اچھا بول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ آج سے 2 دن بعد شب برات ہے۔ کون سی؟ شب برات۔ اپن اس کو کیا بولتے ہیں عام انداز میں؟ اپن کیا بولتے ہیں؟ جاگنے کی رات، جگنے کی رات بولیں گے اپن اس کو۔ اصل وہ کون سی رات ہے؟ شب برات۔ برات کے معنی کیا ہے؟ آزادی کے ہے۔ برات یعنی آزادی، یعنی یہ کون سی رات ہے؟ آزادی کی رات ہے۔ اب کس سے آزادی ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزادی دیتا ہے اس رات کو۔ کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ بندوں کے گناہ معاف کر کے دوزخ سے آزادی ملتی، اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ شب برات، آزادی کی رات۔ اب کتنے لوگوں کو آزادی ملتی؟ مکہ شریف میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب۔ وہ بنو کلب کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس بکریاں رہتے تھے بہت زیادہ۔ اب اگر کوئی بکری ہے، ایک مینڈا ہے سمجھو، اپن لے کے آتے نا بقرعید میں ذبح کرنے کا، سے مینڈا لاتے، اس میں کتنے بال رہتے گن سکتے اپن؟ نہیں ایک مینڈے کے بھی نہیں گن سکتے۔ تو بنو کلب جو قبیلہ تھا ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو لا تعداد، کسی کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے سمجھو اس کی۔ آپ اتنے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ معاف کرتا۔ تو اس رات اپنے کو کیا کرنا ہے؟ جاگنے کی رات بول دو۔ کس طریقے سے جاگنا ہے؟ عبادت کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے، نماز پڑھ کے جاگنا ہے۔ چبوترے پہ بیٹھے رہ رہی، گاڑی لے کے جو ہے، جو بچے بڑے ہیں ان لوگوں کو بول رہا ہوں میں، گاڑی لے کے پھر رہی، اس طریقے سے جاگنا نہیں ہے۔ شب میرا جو پرسوں گئی، اپنے قریب کے مدرسے کے قریب کے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا، گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا کرے اور اس کا بہترین اجر ادا کرے ان کو۔ دوسرا، بچوں کی تو جان چلے گئی، بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، شہید ہو کے لگا۔ اب ماں باپ کو زندگی بھر کے لیے تکلیف ہے، بچے کا انتقال ہوگا، ماں باپ کے سامنے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس رات کو خاص طور پہ یا تو اپن عبادت کرنا ہے، اگر اپنے سے عبادت نہیں ہو رہی تو آپ آوارہ گردی کرنے کے بجائے گھر میں سو جانا اچھا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سو جانا، جتنا اپنے سے ہو سکتا۔ نماز پڑھیے عشاء کی، اس کے بعد جو ہے قرآن پڑھیے، درود پڑھیے، جو جو آپ سے ہو سکتا، اور دوسرے بھی نوافل پڑھنا ہے تو پڑھیے، جو کرنا ہے کریے۔ اگر نہیں ہو رہا تو روڈ پہ پھرنا ہے، چبوتروں پہ بیٹھنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جا کے سو جاؤ۔ چبوترے پہ بیٹھ کے روڈ پہ پھرنے سے اچھا ہے کہ سو جانا ہے۔ اور یہ جو رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جو انسان ہے اس کی زندگی کی عمر جو ہے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اور جو ہے رزق لکھتا ہے، اور گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ تو اس رات کو ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 یاسین پڑھتے۔ پہلی یاسین مغفرت کے لیے، دوسری یاسین عمر میں برکت کے لیے، عمر بڑھنے کے لیے، تیسری یاسین رزق میں برکت کے لیے۔ آپ پہلی مغفرت کے لیے پڑھیے، یا پہلی جو ہے آپ یہ نہیں سے پڑھیے کہ جو عمر میں برکت ہونا، گناہوں سے معافی ہونا، کوئی بھی طریقے سے لفظ 3 یاسین پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس یاسین کی برکت سے، سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کس کو کتنا رزق ملے گا لکھا جاتا، کس کی کتنی زندگی وہ بھی لکھے جاتی۔ تو اس رات میں یاسین پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اگر اپنے کو پڑھنے نہیں آتا کسی کو تو مسجدوں میں انتظام رہتا، مسجد میں جانا، عشاء کی نماز پڑھ کے یاسین سننا بیٹھ کے، اس کے بعد اپنے سے جتنی ہو سکتی عبادت کرنا، نہیں ہو سک رہا گھر کو جا کے سو جانا۔ دوسروں کو ستانا، آوارہ گردی کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور جگنے کی رات اس کو نہیں بولتے، جگنا بولتے عبادت کر کے جگنا ہے، اچھے کام کر کے۔ خالی جگنا ہے، پوری رات پھرنا ہے، صبح تک ہم جگے تھے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا عبادت کر کے جگو، پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا۔ 3 بجے رات تک جگ رہے ہیں، اس کے بعد سو جا رہے ہیں، فجر چلے جا رہی ہے، 8 بجے تک 10 بجے تک سو کے اٹھ رہے ہیں، کیا بولتے کل جگنے کی رات جگے تھے، اس واسطے دوپہر تک سو گئے، فجر بھی چلے گئی، اور بعض لوگ اتنا سو گئے کہ ظہر بھی چلے گئی۔ تو ایسا نہیں کو کرو، جتنا اپنے سے ہو سکتا کوشش کرو کہ عبادت کرو، نہیں ہو سک رہا گھر کو جا کے سو جاؤ، سمجھ رہے نا۔ آوارہ گردی کر کے ماں باپ کا نام خراب نہ کرو، مسلمانوں کا نام خراب نہ کرو۔ اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر خاص طور پر توجہ دیو اس رات کو،
کہ باہر پھرنے سے روکو. مسجد کو جا رہی نماز پڑھو, گھر کو آ کے عبادت کرتے بیٹھو, نہ تو مسجد میں بیٹھو. ہر مسجد میں جلسے رہتے, کچھ نہ کچھ محافل رہتی, نعت کی محفل رہتی, جلسہ رہتا. جتنا ہو سکتا مسجد میں بیٹھو, عبادت کرو. اس کے بعد گھر کو آ کے عبادت کرو, یا مسجد میں ہی بیٹھ رہے ہیں اکیلے بیٹھ کے عبادت کرو, لیکن باہر مت پھرو, آوارہ گردی مت کرو, خود کا بھی نقصان نہ کرو, مذہب کو بھی بدنام مت کرو. جاگنے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے جاگنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جاگنے کی رات کو اپن کیا کریں گے, عشاء کی نماز کے بعد جتنا ہو سکتا اپنے سے قرآن پڑھیں گے, درود پڑھیں گے, اور جو بھی ذکر کرنا ہے کریں گے. جو نفل نمازاں پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے. یاسین شریف خود پڑھیں گے, اگر نیارہ پڑھنے ہے تو مسجد میں جو ہے کسی سے سنیں گے, اور گھر میں کسی کو سننا ہے خواتین کو تو اپن بھی فیس بک کے اوپر لائیو جو ہے 10 بجے 3 یاسین پڑھیں گے. کوئی گھر میں بیٹھ کے بھی سننا چاہ رہے ہیں تو سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کیا کرنا ہے, جگنے کی رات کو عبادت کرنا ہے. کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, درود پڑھنا ہے, اور بھی جو کرنا ہے عبادت کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو گھر کو جا کے سو جانا ہے. آوارہ گردی بالکل نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, سرکار کے صدقے میں مغفرت ہی فرمائیں. گناہوں سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ جو چھوٹے بڑے جتنے بھی ہمارے سے گناہ ہو گئے سب کو معاف فرما دے, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما. اپنے لیے بھی دعا کرنا, اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرنا. یہ خود غرضی کی دعا نہیں کرنا, خود اپنے لیے کر لے رہے, اپنے بھائی کے لیے, بہن کے لیے, ماں باپ ہے تو اولاد کے لیے, اولاد ماں باپ کے لیے, سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ یہ چیز کو پسند کرتا. آپ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتے. اپنے لیے بھی دعا کرنا, اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرنا, سب کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ سب کے سننے والا ہے. اگر آپ اپنے لیے کریں گے, دوسروں کے لیے کریں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں ان کو دیں گا آپ کو نہیں دیں گا, تھوڑا ہے اللہ میں, ایسا تو ہے نہیں. جتوں کے لیے مانگیں گے اتوں کو دیں گے اللہ تعالیٰ. تو خود اپنے لیے بھی دعا کرنا, سب کے لیے دعا کرنا.